حیا کی تمام حدود یہ قوم اس وقت پار کر جاتی ہے جب بیٹے کے سامنے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کے نام پر قرآن پڑھنے کے لیے دوسروں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب میں آواز دوں گا اب شاہ محمد اصغر خان کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں ایک بہترین تقریر بیان کریں۔ تو گمراہ کیسے ہو گیا اپنے مقام سے، تو گمراہ کیسے ہو گیا اپنے مقام سے، اب لوٹ آ ادھر میں افضل کتاب ہوں، فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور، فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور، میں تیری ہر الجھنوں کا مکمل جواب ہوں، میں تیری ہر الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے عظمت قرآن پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ اپنی نبیوں پر بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمایا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ لیکن اگر آپ اصل توریت تلاش کریں جس طرح پہلے یہ کتاب نازل ہوئی تھی تو وہ کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ یہی حال زبور اور انجیل کا بھی ہے جسے آج کے دور میں بائبل کہا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ کتابیں اپنی اصل حالت پر باقی نہیں ہیں بلکہ بہت سی چیزیں گھٹا بڑھا دی گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں، جس طرح کل یہ کتاب نازل ہوئی تھی آج بھی ٹھیک اسی طرح موجود ہے، ایک بھی حرف کی کمی بیشی موجود نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو نازل فرمایا تو ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی ہیں اس کے نازل فرمانے والے اور بے شک ہم ہی ہیں اس کے حفاظت فرمانے والے۔ تو جس کتاب کی حفاظت خدا کی ذات کر رہی ہو بھلا اسے کون مٹا سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی اس کتاب کو مٹانے کی کوشش کی وہ خود آج مٹ گئے ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس کتاب عظیم کی ایک خصوصیت بات یہ بھی ہے کہ یہ ماضی کے بارے میں بھی بتاتا ہے یعنی پاسٹ کے بارے، اور مستقبل کے بارے میں بھی بتاتا ہے یعنی فیوچر کے بارے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا شے نہیں ہے جس کا تذکرہ اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر ایک چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم سکھائے جاتے ہیں
یا پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ علم سائنس ہو یا فزکس ہو یا کیمسٹری ہو یا بایولوجی ہو یا میتھمیٹکس ہو یا جغرافی ہو یا جنرل نالج ہو یا ہسٹری ہو یا علم منطق ہو یا علم فقہ ہو یا علم تجوید ہو یا علم حدیث ہو یا علم نحو ہو یا علم صرف ہو، کائنات کا کوئی بھی علم ہو، ہر ایک علم کا بیان اس میں موجود ہے۔ اس کتاب عظیم کی بے شمار فضائل احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بیان فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ہے جو 10 نیکی کے برابر ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھے تو حضور کے فرمان کے مطابق اسے 30 نیکیاں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہماری بدنصیبی تو دیکھیں، ہمیں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، اور جن لوگوں کو آتا بھی ہے تو وہ اس کتاب کو اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک اس کے گھر میں کسی کا انتقال نہ ہو جائے۔ ہم نے تو صرف اپنے گھروں کے طاقوں پر اس کو سجا کر رکھ لیا ہے۔ حیا کی تمام حدود یہ قوم اس وقت پار کر جاتی ہے جب بیٹے کے سامنے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کے نام پر قرآن پڑھنے کے لیے دوسروں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ آج ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ یہ کتاب صرف قرآن کھانے کے لیے ہے اور جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس پر دم کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جتنا ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے اس سے زیادہ تو کرسچن اور یہودی اور دوسرے ماننے والے مذہب کے پڑھتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، اپنی سوچ بدلو، اپنا اور اپنی اولادوں کا رشتہ اس کتاب سے مضبوط کرو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، اگر آج بھی آپ نے اس کتاب کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنا آئیڈل بنا لیا تو کامیابی آپ کی قدم چومتی نظر آئے گی۔ دنیا کے لوگ جہاں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جہاں ماں کی ممتا دم توڑ دیتی ہے، باپ کے پیار کا دم گھٹنے لگتا ہے، وہاں یہ کتاب آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس سے دوستی کرنی پڑے گی۔ آخر میں اس اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گی۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل کیا ہونے والا ہے، قرآن میں پڑھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔